جو صرف شرافت کا تقاضا ہے، یہ تو ہے فرما برداری کی بات، لیکن فرما برداری کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اندھی فرما برداری بھی نہیں ہوتی۔ مثلا یہ بھی حکم ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کی طرف لے جائیں تو ان کا حکم مت مانو، ہاں اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرو، لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے ان کی بات مت مانو۔ اس زمانے میں کیونکہ یہ صورتحال تھی، اس وجہ سے واضح الفاظ میں قرآن شریف میں یہ آیا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ لا طاعت فی المعصیہ، یعنی معصیت میں اطاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ہمیں اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، لیکن نہ کوئی معصیت کا حکم دے سکتا ہے اور نہ کوئی توقع کر سکتا ہے کہ کوئی اسے مانے گا۔ معصیت کئی قسم کی ہوتی ہیں، تو اگر چھوٹوں کے اوپر فرض ہے کہ فرما برداری، احترام، شکرانہ اور اس کا احترام جو اس کے اوپر احسان کیے گئے ہیں، جو بڑوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ وہی حکم دیں جو ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور دوسری یہ کہ وہ چھوٹوں کے لیے فائدے مند ہو۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اس وجہ سے فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ ان بڑوں میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا پرتو ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے کچھ کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ جو کچھ حکم دیتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے اور اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کوئی کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ بار بار قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو غنی ہوں، ان اللہ غنی العالمین و ان اللہ غنی الحمید۔ غنی الحمید کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ حمید کے معنی یہ ہیں کہ تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو، اس کی تعریف کی ہی جاتی ہے۔ یہاں فرشتے کرتے ہیں، ساری کائنات کرتی ہے، اگر کائنات نہ بھی ہوتی پھر بھی وہ قابل تعریف ہے، اپنی ذات سے قابل تعریف ہے، اس وجہ سے وہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کا پرتو ان بڑوں میں ہے تو ان بڑوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے آپ میں اللہ کا پرتو محسوس کریں اور اسی طریقے سے کام کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں بے غرض ہوں، ایک تو صحیح حکم دیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم اور تعلیمات کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محض ان کی خود غرضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ بے غرض حکم دیتا ہے، انہیں بھی بے غرض حکم دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ چھوٹوں کا فائدہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ان کا اپنا فائدہ۔ ان کے حکم بھلائی کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے اس کا ذکر تفصیلی طور پر حدیث میں ہے۔ ایمان کے اوپر شرک نہ کرنے پر، مختلف قسم کی نیکیوں پر اور اطاعت کے اوپر بھی بیعت ہوتی تھی۔ اس میں خاص بات تھی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بیعت لیتے تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ فی المعروف، یعنی اطاعت فی المعروف، معروف کے معنی اچھائی کے ہیں، آپ نے اچھائی میں اطاعت کی بیعت لی۔ یہ اتنا بڑا اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اندھی تقلید کرتے ہیں، یعنی اگر آپ انہیں حکم دیں کہ وہ کوئی معصیت کریں تو وہ بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ فی المعروف یعنی اچھائی میں اطاعت کی بیعت لیتے ہیں۔ یہ سب مثالیں ہم لوگوں کے لیے ہیں جو بڑے ہیں، انہیں فرما برداری کی امید اس وقت کرنا چاہیے کہ جس وقت وہ معروف میں حکم دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ویسے تو اس کے اوپر بھی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن کسی وجہ سے نوجوان یا آج کل کے بچے پہلے بچوں کے مقابلے میں نافرمان ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ واقعی زیادہ نافرمان ہیں؟ شاید وجہ یہ ہے کہ وہ اظہار نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ اس وقت تو لوگ دل میں رکھتے تھے، پتہ نہیں وہ دل میں کیا کہتے ہوں گے، لیکن اب تو وہ برملا کہتے ہیں۔ شاید یہ فرق ہو، ممکن ہے صحیح ہو، وہ واقعی زیادہ نافرمان ہوتے ہوں، غالباً یہ ٹھیک ہو، لیکن باہر سے کچھ ایسے اثرات آتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے وہ احکام اور فرمان جس کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتے۔ زیادہ تر ان کے فرمان اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے، یا ان کی زندگیاں ایسی نہیں ہوتی۔ اکثر ان کے افعال ایسے نہیں ہوتے جو احترام پیدا نہیں کرتے، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے کام اکثر محض خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں بچے
بچے کی اتنی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں،